مشہور اسلامی ریسرچر، ہسٹورین اور مشہور اسلامک اسکالر سید سلمان ندوی نے اپنی ایک کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ شری رام چندر ہندوستان کی سرزمین پر بھیجے گئے ایک پیغمبر تھے، جس کے بعد ایک اسلامی اسکالر کی کتاب خود ایک ریفرنس بن گئی غیر مسلمانوں کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انڈیا کے ایک اسکالر کا، ایک مسلم اسکالر کا کہنا ہے کہ بھگوان جو ہے ہندوؤں کے شری کرشن گوتم اور جو بھی ان کے بھگوان ہیں، یہ کیا واقعی اللہ کے نبی ہے؟ اس نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ یہ جو ہے اللہ کے نبی ہیں اپنے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے۔ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ کیا واقعی جو ہے یہ ہندوؤں کے جو بھگوان ہیں کرشن گوتم اور بدھ، جو بھی ان کے بھگوان ہیں، مجھے نام نہیں آتے، تو کیا واقعی یہ جو ہے اللہ کے نبی تھے؟ کیونکہ ہم دیکھیں تو اللہ نے انسان کے لیے جو کہ ہدایت کے لیے جو پیغمبر بھیجے تو 1,24,000 نبی بھیجے۔ ہمیں جو ہے قرآن مجید میں اور مختلف مذہبی کتابوں میں ہمیں 100 سے زیادہ یا 100 بھی ہمیں میرے خیال سے جو ہے ذکر نہیں ملتا نبیوں کا۔ آخر جو اور نبی تھے وہ کہاں گئے اور ان کی جو ہے کیا ہسٹوری ہے اور کس قوم پر وہ نبی نازل ہوئے تھے جنہوں نے ان کو ٹھکرا دیا اور اللہ پر ایمان نہیں لائے اور اپنا شرکیہ جو ہے انہوں نے ایک سسٹم بنا لیا۔ تو آج ہم کیا واقعی میں جو ہے جو بھگوان سے ہیں ان ہندوؤں کے، وہ آخر اللہ کے نبی ہیں یا نہیں؟ تو چلیے آج کی اس انفارمیٹیو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، وعلیکم السلام۔ میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ کیا رام، کرشن یا گوتم بدھ، جن کے ماننے والوں کی کروڑوں کی تعداد دنیا بھر کے اندر موجود ہے اور انہی ہستیوں پر ایک مکمل مذہب کی بنیاد بھی کھڑی ہے، ان کی اپنی خود کی ہولی کتاب بھی موجود ہے جس میں ان کی سب تعلیمات بھی موجود ہیں، جیسا کہ انبیاء کرام پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ اسلامی تعلیمات سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے، جو کہ دنیا کی ہر قوم اور قبیلے میں جہاں پر انسانی آبادی موجود تھی وہاں پر تشریف لائے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین پر بھی رام، کرشن یا گوتم بدھ کو نبی بنا کر بھیجا گیا؟ انہیں ویسی ہی تعلیمات دی گئی جو کہ ہر ایک نبی کو دی گئی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے فالورز نے اسے بدل کر شرک کے اندر بدل دیا۔ سننے میں یہ بات تو کافی لاجیکل لگتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج کئی مسلمان عالم دین اپنے اندازوں کی بنیاد پر کتابوں میں یہ لکھ چکے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہی تھے، مگر کامن سینس یہ کہتی ہے کہ پہلے زمانے کے اندر جب نہ تو کوئی کمیونیکیشن کے ذرائع موجود تھے اور نہ ہی ریسرچ کے کوئی ذریعے موجود تھے، ممکن ہے لوگ ایسی باتوں کو سن کر یقین کر لیتے ہوں، مگر آج کے ترقی یافتہ دور میں ایسا بالکل ممکن نہیں، کیونکہ جو سچا ہے وہ میدان میں آئے، اپنی بات کو تجربات کے ساتھ اور ثبوت کے ساتھ ثابت کرے، تبھی لوگ اس چیز کو یا اس دعوے کو ماننے کے لیے تیار ہوں گے۔ مگر اس کیس میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ ایسا سوچنا بھی سب محض دین سے دوری اور گمراہی کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ بنے ہیں کئی ایسے عالم دین جنہوں نے خود ہندوستان کی سرزمین پر رہتے ہوئے اپنے ہم وطنوں کو خوش کرنے کے لیے کئی ایسی کہانیاں مفروضوں کی بنیاد پر گھڑی ہیں جن کا نہ کوئی تاریخی حوالہ موجود ہے، نہ ہی حالات و واقعات ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور نہ ہی ان لوگوں کے کردار جو کہ بیان کیے جاتے ہیں وہ انبیاء کرام کی طرح پاک ہیں۔ ہندوازم کے اندر 3 ملین سے بھی زیادہ خدا موجود ہیں جن کی وہ پرستش کرتے ہیں، مگر یہ سب کے سب 3 سپریم خدا برہمن، شیوا اور وشنو کی عبادت کرتے ہیں۔ ان سب خداؤں کی خصوصیات اسلامی تعلیمات میں بیان کردہ فرشتوں کی سی ہیں، جو کہ کسی سپر ہیرو کی طرح اوتار لے کر زمین پر آ کر انسانوں کی مدد کرتے ہیں، ان سے ملتے ہیں اور انہی کے درمیان رہتے بھی ہیں۔ قرآن کریم میں یہ واضح طور پر موجود ہے کہ ہم نے ہر قوم کی طرف ڈرانے والا بھیجا، یعنی ایسا پیغمبر جو کہ ہر قوم کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا راستہ دکھا کر جہنم اور گمراہی کے عذاب سے انہیں بچائے، مگر نام کے ساتھ صرف 25 پیغمبروں کا ذکر ہے اور ان میں سے بھی کسی کی ڈیٹیلز موجود نہیں ہیں، اور کسی کی اتنی زیادہ موجود ہیں کہ ان کی ملک، قوم اور زندگی کے اہم ترین واقعات بھی موجود ہیں، اور کچھ کے صرف نام کی حد تک، کچھ کا ذکر اہل کتاب مثلاً تورات اور انجیل کے اندر موجود ہے مگر قرآن کریم میں نہیں، یا قرآن کریم میں موجود پیغمبروں کی زندگی کے حالات کی ڈیٹیلز ہمیں ملتی ہے اہل کتاب کی کتابوں میں۔ ان سب کو ملا کر ہم تقریباً 100 پیغمبروں کو بھی جمع نہیں کر سکتے، مگر یہاں پر ہم تقریباً 1,24,000 کا ذکر کر رہے ہیں، جو کہ بہت بڑا نمبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے روز کچھ ایسے نبی بھی ہوں گے جن کے ساتھ ان کی قوم کا کوئی ایک بھی شخص نہیں ہوگا، کیونکہ ان پیغمبروں کے ڈر سنانے کے باوجود بھی کوئی ایک بھی شخص ان پر ایمان نہیں لایا ہوگا، اور اگر کوئی ایمان لایا بھی ہوگا تو وقت کے ساتھ اس نے پھر سے شرک اور کفر کرنا شروع کر دیا ہوگا، اسی لیے یہ پیغمبر اکیلے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے۔ مشہور اسلامی ریسرچر، ہسٹورین اور مشہور اسلامک اسکالر سید سلمان ندوی نے اپنی ایک کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ شری رام چندر ہندوستان کی سرزمین پر بھیجے گئے ایک پیغمبر تھے،
جس کے بعد ایک اسلامی اسکالر کی کتاب خود ایک ریفرنس بن گئی غیر مسلمانوں کے لیے کہ واقعی یہ اللہ کے پیغمبر تھے جنہیں مسلمانوں کو بھی ماننا چاہیے، مگر تاریخی طور پر اس کتاب کے اندر کوئی حوالہ یا ثبوت یا کوئی ایسی وضاحت موجود نہیں ہے جو کہ اس دعوے کو ثابت کر سکے، اور اس کتاب کے بارے میں ان کا خود کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کا اندازہ ہے کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے، حالانکہ جب تک ہمارے پاس حتمی طور پر کوئی ثبوت موجود نہ ہو ایسا کہنا علمی طور پر خیانت اور گمراہی ہے۔ ایک اور مشہور اسلامک اسکالر مفتی کفایت اللہ اپنی ایک کتاب کفایت المفتی کی جلد نمبر 1 صفحہ 58 پر یہ لکھتے ہیں کہ تمام اکابرین علماء نے شری کرشن، شری رام اور دوسرے مذہبی پیشوا سے متعلق یہ لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہوں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، مگر بعد میں ان کے خود کے ہی فرقہ کے لوگوں نے اس کے متعلق کتابیں لکھ کر انہیں غلط ثابت کیا کہ یہ ان کے محض اندازے یا ان کی اپنی سوچ ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ خواجہ غلام فرید نے بھی اپنی کتاب مقاصد المجالس کے اندر یہ یقین سے لکھا کہ شری رام اور شری کرشن دراصل نبی تھے، مگر بعد میں پتہ چلا کہ یہ ایک جھوٹی کتاب ہے جسے خود سے قادیانیوں نے لکھ کر خواجہ غلام فرید سے منسوب کر دیا جس میں کوئی حقیقت نہیں۔ اس کے علاوہ کئی تاریخ دانوں نے کئی جگہ پر اس طرح کے حوالے پڑھ کر اپنی کتابوں کے اندر بالکل ویسا ہی لکھ دیا جس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کسی شخص کو نیک اور ولی اللہ ماننے کے اندر ہمیں کوئی حرج نہیں، لیکن ایک نیک انسان اور ایک پیغمبر کے رتبے کے اندر بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، اور وہ ایک قوم کی ذمہ داری اور اللہ کا حکم لے کر زمین پر آتے ہیں۔ ان کے کردار اور سیرت باقی قوم کے لیے بالکل مثال ہوتی ہیں، وہ کبھی شرک نہیں کر سکتے، وہ ہمیشہ ایک خدا کی دعوت دیتے ہیں۔ کرشن ایک نبی تھا جس کا رنگ کالا تھا اور اسے ہندوستان کی سرزمین پر انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا، یہ ایک حدیث کے اندر موجود ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، لیکن یہ حدیث دنیا کی صرف ایک ہی کتاب کے اندر موجود ہے جس کا نام ہے چشمہ معرفت، یعنی قادیانیوں کی جھوٹی کتاب۔ یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 30 کے اندر لکھا ہوا ہے، یعنی سراسر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ یا جھوٹی حدیث منسوب کی گئی ہے جو کہ مرزا قادیانی نے لکھی ہے، جس کا نہ کوئی تاریخی حوالہ موجود ہے اور نہ ہی کوئی اسلامی، بلکہ ان کا مقصد ان لوگوں کو خوش کرنا تھا جنہوں نے اپنی سرزمین پر اس فتنے کو پھیلنے کی جگہ فراہم کی، یعنی انگریزوں نے مسلمانوں کو توڑنے کے لیے ہندوستان کی سرزمین پر۔ اس کے علاوہ مرزا قادیانی نے اسی جگہ پر ایک کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ خدا نے عربی زبان کے علاوہ بھی پیغمبروں سے فارسی زبان کے اندر کلام کیا جو کہ کسی قرآن اور حدیث میں موجود ہی نہیں ہے۔ یہ سراسر جھوٹ اور کفر ہے جو کہ خدا اور ان کے پیغمبروں کی طرف منسوب ہے، اور قادیانیت تو ہے ہی جھوٹ اور کفر پر بنا ہوا فرقہ جسے جہاد کو ختم کر کے مذہب کی جڑوں کو کاٹ کر اسے کھوکھلا کرنے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر انگریزوں نے لانچ کیا، اور وہ بنیاد یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ مگر ایسی چیزوں کو سن کر نہ تو کوئی سوال کرتا ہے، نہ ہی کوئی عام شخص دلیل مانگتا ہے، جس کی وجہ سے گمراہی پھیلتی ہے اور ایسے ایسے سوال پیدا ہوتے ہیں جس کا جواب ان کا دماغ خود سے سوچنے لگتا ہے، جو کہ ضروری نہیں کہ خود سے صحیح ہوں اور تسلی بخش ہوں۔ ہندوستان میں بھی اللہ کے نبی بھیجے گئے ہیں، مگر کب، کس قوم پر اور کس وقت اس کی ہمیں کوئی ڈیٹیل نہیں ملتی، اور نہ ہی ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے۔ وہ ایک زمانہ تھا مگر اب وہ قوم، لوگ، وہ وقت بھی گزر گیا، اس کی کوئی اہمیت نہیں، اور اگر ہوتی بھی تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر لازمی بیان کرتے، جیسا کہ پہلے کی قوموں مثلاً عاد اور سمود کے بارے میں بیان کیا۔ قوم فرعون اور قوم نمرود کی تباہی کا ذکر بھی موجود ہے، اسی لیے ثابت ہوا کہ یہ سب کچھ بالکل جھوٹ ہے۔ بالکل اسی طرح سے حضرت ذوالکفل کو گوتم بدھ سے بھی جوڑتے ہیں کہ یہ دونوں شخصیت دراصل ایک ہی تھے، اور ثبوت کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ گوتم بدھ کا جو کیپٹل سٹی تھا اس کا نام تھا کوپل، جسے اگر عربی میں لکھیں تو بنتا ہے کفل۔ یہ بھی اللہ کے نبی تھے، خدا کو مانتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے ان کی تعلیمات کو بدل کر خود سے نیا مذہب بنا لیا، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے حواریوں نے کیا اور انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ مگر یہ سب کے سب اندازے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، اس معاملے میں کوئی بھی ثبوت موجود نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ اگر اس بارے میں ہمیں کوئی مضبوط ثبوت مل گئے تو ہمیں اس کے بارے میں ماننے میں کوئی اعتراض ہے، مگر ایک لفظ کو لے کر اسے اندازوں سے ملا جلا کر کپل کو کفیل بنا دینا کہاں کا انصاف ہے؟ اور اگر ایسا کیا تو آج بیٹھے بیٹھے تاریخ کی کئی ہستیوں کو نبی بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کی کوئی ایک چیز مثلاً رنگ، نسل یا علاقے وغیرہ کا نام تو آپس کے اندر کہیں نہ کہیں پر آخر تو ایک دوسرے سے ملتا ہی ہوگا۔ اسی لیے ایسی چیزوں پر یقین کرنا اور اپنے پاس کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایسی من گھڑت چیزوں کو خود سے بنا لینا بہت بڑی ناانصافی ہے، جس کا آپ کو روز قیامت حساب دینا پڑے گا۔ یہ سب کے سب ایسے مفروضے ہیں جنہیں آپ خود بھی بنا سکتے ہیں، مگر ان سب کو ماننے کے لیے ٹھوس ثبوت آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ ہر طرح کے سوالوں کے جواب آپ لاجیکلی طور پر لوگوں کو دے کر اس کے لیے قائل کر سکیں، جو کہ اس کیس میں کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو جی یہ ویڈیو آپ نے دیکھی کس طرح جو ہے انڈیا کا ایک اسکالر ہے، مسلم اسکالر، اور کس طرح جو ہے قادیانیوں کی کتاب میں جو ہے ایک جھوٹی حدیث جو ہے حضور سے منسوب کر دی گئی،
جس میں یہ واقعہ جو ہے اس نے بھگوان کو جو ہے نبی بنا دیا. تو یہ جو ہے حضور نے فرمایا کہ آخری دور میں حدیث میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری دور میں فتنہ اس طرح سے برسے گا جس طرح پانی کے قطرے برستے ہیں. اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے دور رکھے, اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے جو ہے بچائے, اور جو ہے اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیوز اور بھی جو ہے ہمارے چینل پر اپلوڈ ہیں, آپ وہ بھی واچ کر لیں تاکہ آپ کو جو ہے نالج میں اضافہ ہو. اور اس ویڈیو کے ریلیٹڈ اپنی کمنٹ باکس میں کمنٹ میں جو ہے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہے. اور بھی جو اچھے دوست ہیں جو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں, ان کا بہت شکریہ کہ وہ ہمارا جو ہے حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اور بھی ویڈیوز کی لنک آپ کو میں کوشش کروں گا کچھ ڈسکرپشن میں بھی دے دوں اور آپ جو ہے ان تک پہنچ سکے. اور اس میں آپ نے پورا جو ہے ایکسپلینیشن دیکھی, کس طرح جو ہے ایکسپلین کیا کہ یہ جو بھی باتیں ہیں یہ سراسر جھوٹی ہیں, اور جو ہے اس کا تاریخی حوالہ یا ایسی کوئی تاریخی چیز ہمیں نہیں ملتی جس طرح ہم کوئی ان پر جو ہے یقین کریں. میں ملوں گا آپ کو ایسی نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے مجھے دے اجازت. اللہ حافظ.